جناب میر عاصم کرگیلو صاحب جو ایم پی ہیں کچی کے، اور جناب خالد مقصد صاحب ہیں ایم این اے نہیں پا رہا، ہم معذرت ہم دونوں ایم این اے اور ایم پی استعفیٰ دیں گے۔ ہمارے پیدائشی علاقہ ہے کچی بولان، میرا جینا مرنا، میرا قبرستان کچی میں ہے، اور کچی کا امن کو تباہ کرنے والے ان کو اللہ پاک۔ ناظرین، میں سمر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان۔ ایک دفعہ پھر کچی میں چور سرگرم ہو گئے۔ یہ کس کے ذمہ داری ہے؟ چوروں کو کنٹرول کرنا، چوروں کا پیچھا کرنا، چوروں کو پکڑنا، ان کو سزا دلوانا، یہ سارا جو ہے نا سوال اٹھتے ہیں۔ ڈاڈر بائی پاس اور کوٹکائی، یہ دو جو ایریاز ہیں، یہ لوگو ایریاز ہیں۔ یہاں پہ چور دن دیہڑے کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نہ کوئی صید کو چھوڑتے ہیں، نہ کوئی عام شہری کو چھوڑتے ہیں، نہ کوئی کسی مسافر کو چھوڑتے ہیں۔ جو جس کا ہاتھ میں آ جائے اس کو جو ہے نا اس کے جیب میں جو چیزیں ہوں گے یا کوئی موٹر سائیکل وغیرہ ہوگا، وہ چیزیں سارا جو ہے نا اپنا بے دردی سے، اگر کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کو مار کے قتل کر دیتے ہیں، اس سے چیزیں لے جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ کس کے ذمہ داری ہے۔ ہم آتے ہیں جناب میر عاصم کرگیلو صاحب جو ایم پی ہیں کچی کے، اور جناب خالد مقصد صاحب ہیں ایم این اے کچی کے۔ یہ دونوں سے ایک سوال کریں گے، کچی کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ کل نواب صاحب نے جب بات کی میڈیا سے تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہم لشکر اپنا ساتھ اٹھا کر، ہمیں لشکر بگیلا سا فراہم کرے گا، ہم جائیں گے کچی کا شاید وزٹ کریں، لیکن ہمیں سیکورٹی تھریٹس ہیں۔ یہ حالت پیدا ہو گئی ہے۔ عوامی نمائندوں کو، عوامی نمائندہ اپنا علاقے نہیں جا سکتے تو عام شہری کا وہاں پہ کیا ہوگا؟ عام شہری بیچارے کس کے در جائیں، کس سے جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، کس سے جا کے اپنی جان کی مال کی اپیل کرے، کس کے پاس اگر جائیں؟ کوئی ایسا در ہے تو بتائیے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہمارے کچی بولان میں بے تحاشا جو ہے نا افسوسناک خبر آتی ہیں آئے روز۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان کو قتل کر دیا ہے، اس سے موٹر سائیکل چھین لیا ہے۔ اگلے دن پھر خبر آتی ہے کہ ایک شہری کو وہاں پہ مار دیا گیا ہے، اس سے چیزیں سارے چور لے اڑے ہیں۔ آئے روز سے یہ نوجوان، بوڑھے، عام عزت دار شہری پریشان ہو چکے ہیں۔ کچی میں اب کوئی جا نہیں پا رہا، یہی حالات پیدا کیے گئے۔ یہ کچی امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، یہ کچی لوگوں کے پکنک کے مکانات ہوا کرتا تھا، یہ کچی میں لوگ جا کے ایک اپنا سکون دماغی ڈھونڈتا تھا کہ کچی مہمان نواز، کچی کے لوگ اچھے انسان۔ اور اب کچی کو ایسا کیا ہو گیا کہ کچی میں لوگ نہیں جا پا رہے؟ میں نے یہ سوال اٹھائی ہے، اب ہمارے ایم این اے ایم پی اے صاحب کی یہ ذمہ داری بنتا ہے جا کے اپنا علاقے کا وزٹ کریں، اپنے علاقے کو دیکھ بھال کریں۔ وہاں پہ روڈز جو ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، وہاں کے جو لوگوں کا مسائل کا انبار ہے، وہاں پہ نہ ہاسپٹل کا سہولت ہے، وہاں پہ نہ کوئی ایسا اسکول کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے، اسکول وہاں پہ ہیں تو ماسٹر صاحب نہیں جا رہے۔ ایک مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں، مسئلہ جو ہے نا کافی بڑھ چکے ہیں۔ میں نے پچھلے عید پہ بھی بات کی تھی کہ عید والے دن جو امن کا میں نے بات کی، وہ عید پہ لوگ پکنک منانے آئے تھے، رشکش بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ وہ عید والا دن کافی لوگ وہاں پہ جو پکنک منا رہے تھے، وہ میں نے آپ کو شیئر کیا کہ عید والے دن امن تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کچی کا امن ہمیشہ برقرار رہا۔ کچی کی امن کے حوالے سے میں نے ہمیشہ بات کی ہے، اب بھی کروں گا، آئندہ بھی کروں گا۔ کچی بولان ہمارا گھر ہے، کچی ہماری پیدائشی علاقہ ہے، کچی بولان میرا جینا مرنا، میرا قبرستان کچی میں ہے، اور کچی کا امن کو تباہ کرنے والے ان کو اللہ پاک تباہ کرے۔ وہ جو کچی کو نہیں چاہتے تھے، کچی کی ترقی کو، تو یہ میں سوال ایم این اے ایم پی اے صاحب سے کروں گا کہ آپ لوگ کیا صرف الیکشن جیت کر اپنا یہاں پہ بیٹھ کے اپنے عیشی کے لیے، یا پھر کچی کو کس کے حوالے کیا گیا ہے؟ آپ کم سے کم آپ لوگ فون پہ تو بات کر سکتے ہیں انتظامیہ سے کہ کچی میں امن کیوں نہیں ہے۔ آپ ان کو ہدایت تو دے سکتے ہیں کہ کچی میں امن قائم کرو، آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا؟ پھر آئندہ آپ لوگوں کا یہی ذہن میں ہوگا کہ پھر ہمارا یہ پہلا اور آخری بار ہے، ہم پھر کچی نہیں جائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر ریزائن دے دو،
پھر آپ دونوں ایم این اے ایم پی صاحب ریزائن دے دو کہ بھائی کچی ہمارے بس کی بات نہیں، کچی کے حالات ٹھیک نہیں، کچی ہم سے سنبھل نہیں پا رہا، ہم معذرت ہم دونوں ایم این اے اور ایم پی استعفیٰ دیں گے. پھر چلو ٹھیک ہے، کچی کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ لوگ انہیں استعفیٰ دے دیا، یہ قربانی دی ہے، اب کچی کی حالات ٹھیک نہیں. تو پھر ایک بات بنتا ہے چلو ٹھیک ہے، اب کچی کو کون سنبھالے گا؟ پھر میں ایک بار ہمدرد وزیر اعلیٰ بگٹی صاحب، آپ تو ایکٹیو ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، برائے مہربانی کچی میں جو آئے روز چوری ڈکیتیاں قیمتی جانیں ضائع ہو رہے ہیں، لوگوں کو ایک 50-60 ہزار کے لیے مارا جا رہا ہے، بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، خدا را اللہ کی واسطہ ہے آپ صفرا بگٹی صاحب کو کچی کو ذرا نظر ثانی کریں، کچی پہ رحم کھائیں. کچی میں کسی کی موٹر سائیکل چوری کی جاتی ہے تو کسی کی بکریاں چرا لیا جاتا ہے، اگلے دن خبر آتی ہے اگر کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. قیمتی جانیں ہمارے جو ہے نا چھوٹے 20-30 ہزار کے لیے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اگر چوری کا موٹر سائیکل بک بھی جائے تو اس کا قیمت کیا ہوگا؟ 25 سے 30 ہزار. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سے 30 ہزار کے لیے لوگوں کو مارا جا رہا ہے بے دردی سے. کچی لاوارث ہو گیا ہے، کچی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کچی پر رحم فرمائے. میں تو ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں کہ کیوں کچی اہم جو ہے نا حصہ ہے بلوچستان کا. کچی بولان ایک بڑا نام رکھتا ہے. کچی بولان میں نے کہا پکنک پوائنٹس، وہاں لوگ پکنک کرتے تھے، اب بدقسمتی سے وہاں لوگ پکنک کے لیے کیا جائیں، اگلے دن تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی لاش بھیجا جا رہا ہے کوئٹہ، اس کا موٹر سائیکل چھین لیا گیا ہے چوروں نے. میں چوری اور کچی کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اور کچی میں جو تعلیمی نظام ہے وہ درم برم ہے. اس پہ بھی میں نے عاصم کرگیلو صاحب سے رابطے میں تھا، لیکن اب بدقسمتی سے میر عاصم کرگیلو صاحب میرا کال اٹینڈ نہیں کر رہا. کوشش کروں گا شاید اس سے رابطہ ہو سکے. مجھے کہا گیا کہ سی ایم بلوچستان یا وزیر تعلیم ریلا دورانی صاحب سے میں کچی کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کتابیں اور بچوں کے جو جوتے وغیرہ کاپیاں یہ چیزیں فراہم کروں گا. بدقسمتی سے اب رابطہ نہیں ہو پا رہا. جیسے ہی گیلا صاحب سے کوئی رابطہ ہوتا ہے، گیلا صاحب اگر مجھے چیزیں فراہم کرتا ہے تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا کچی کو. اپنا وہ جو معصوم بچے ہمارے انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں آ کے ہماری رہنمائی کرے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ بچوں کو جو چیزیں ہیں کاپی کتاب قلم وغیرہ یہ جا کے ہم وہاں پہنچائیں. میں شکریہ ادا کروں گا شاہ نواز شاہوانی صاحب کا. اس نے کہا کہ یقین دہانی مجھے کروایا ہے کہ میں کوشش کروں گا عاصم کرگیلو سے آپ کا کام کروا کر دوں. اگر کام ہو گیا تو پھر ہم شکریہ ادا کریں گے میر عاصم کرگیلو اور شاہ نواز شاہوانی صاحب کا جو نوابزادہ ہیں، وہ ہمیں یقین دہانی کروا چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارا کوشش رہے گا کہ کچی کو ہم ترقی دلوا دیں، کچی کو امن اس کی واپس بحال کروا دیں. لیکن ایک بار پھر میں دونوں جو ہمارے ایم این اے اور ایم پی صاحبان ہیں، میں ان سے گزارش اور اپیل کروں گا، یہ باتیں میرے حقیقت پر ہیں، آپ عمل کر کے اس پہ نوٹس لیں اور ہدایت ہے کچی کی انتظامیہ کو کہ آئے روز جو چوری ڈکیتیاں ہیں اس کو روکا جائے تاکہ کچی کی جو عوام ہے وہ سکون کا سانس لے سکے، وہ اپنا کاروباری جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنا کاروبار بھی کر سکیں. اب خوف ہراس پھیلا ہوا ہے، کچی کا نام ہوتا ہے تو لوگ بیچارے ڈر کی خوف کی وجہ سے کچی کو جا نہیں پا رہے ہیں. تو سومر خان اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا، کچی میرا گھر نہ جلے، کچی میں امن قائم ہو. سومر خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.